السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آٹو کیڈ کا ہمارا کمپلیٹ کورس کا آغاز ہو چکا ہے. اس سے پہلے ہمارے آفیشیلی لائیو لیکچرز میں آٹو کیڈ کا جو فیز 1 تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ریکارڈڈ فارم میں اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دینا ہے. اچھا جی، اب آٹو کیڈ بیسکس میں اور اس سے پہلے 3 لیکچرز اس کے میں اپلوڈ کر چکا ہوں جو 2D 3D کے حوالے سے بھی ہیں، اور اس میں آٹو کیڈ کا بھی انٹروڈکشن ہے کہ یہ ایک آٹو ڈیسک کمپنی ہے، اس کی پروڈکشن ہے جسٹ لائک مایا، جسٹ لائک 3D میکس اور ریوٹ بھی ہے. تو آٹو کیڈ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ انجینئرنگ کا ایک ٹول ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہم انجینئرنگ پروجیکٹس بنا سکتے ہیں. موسٹ کامنلی آٹو کیڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مکانوں کے یا بلڈنگز وغیرہ کے نقشے بنتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک مختصر سی بات ہے. آٹو کیڈ کے انٹرفیس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اوبیسلی یہ اب ہمارا آٹو کیڈ کا جو کورس ہے اس کے بیسکس لیول کا پہلا لیکچر ہے، اور ہم بالکل اب مزید تھیوری میں نہیں جائیں گے اور ہم آٹو کیڈ کا جو انٹرفیس ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں جی، آٹو کیڈ کا جو انٹرفیس ہے، سب سے پہلے اگر آپ اس کو نارملی دیکھیں تو جس طرح دوسرے سافٹ ویئر ایپس ہوتے ہیں اسی طرح اس میں بھی یہ ایک ٹائٹل بار ہے یہاں پر، جس میں جس ڈرائنگ پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا بھی میں نے نام کوئی نہیں دیا، اس کو سیو نہیں کیا، تو یہ بائی ڈیفالٹ ڈرائنگ 1 ڈرائنگ 2 ڈرائنگ 3 ڈرائنگ 4 کسی بھی نام سے آتا رہے گا. جبکہ اس کی ایکسٹینشن یا ٹائپ ہوگی DWG. DWG اسٹینڈس فار ڈرائنگ. اس کے نیچے آپ کو یہ ملیں گے ٹیبز، اور یہ ان کے ٹیب ہیڈرز کہلاتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ ٹیبز ہیں. جیسے ہوم کا ٹیب ہے بائی ڈیفالٹ، پھر انسرٹ ٹیب ہے، اینوٹیٹ ہے. تو جس ٹیب پر بھی کلک کریں گے اس کی پھر آگے فردر کمانڈز یا آپشنز آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی. اس کے نیچے بھی یہی چیز ہے جو کہ انہی ٹیبز کی ایکسپینڈڈ فارم ہے، یعنی کہ یہ جو فردر اس کے اندر کمانڈز ہوتی ہیں اویلیبل وہ ساری کی ساری ان کے ہیڈرز کے ساتھ گیون ہے. اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا مینیو ملے گا آٹو کیڈ کا، جس میں سے آپ ظاہر ہے کہ پہلے سے موجود ڈرائنگز اوپن کر سکتے ہیں، نئی ڈرائنگ لے سکتے ہیں، ڈرائنگ سیو کر سکتے ہیں، واٹ ایور. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہر ہے وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ تعالی اس پر کام کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ ایک ڈرائنگ ایریا ہے، اور ڈرائنگ ایریا جو ہوتا ہے نا، اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے اس سے پہلے میں بیسکس کے 3 لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہ چیز ہے جناب کوآرڈینیٹس. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر آپ کو یہ وائی ایکسس نظر آ رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ میتھ جاننے والے جو ہیں یا جن کو گرافس کا پتہ ہے تو وہ ان ایکسس سے بخوبی واقف ہیں. تو چونکہ ہماری جو نارمل ڈرائنگز ہوتی ہیں آٹو کیڈ میں وہ 2 ڈائمینشنل ہوتی ہیں، 2D، اسی لیے ہمارے پاس 2 ایکسس بائی ڈیفالٹ اویلیبل ہوتے ہیں. ایک ایکس جو ہاریزونٹل ایکسس پر ہوتا ہے، اور ایک وائی ہے جو ورٹیکل ایکسس پر ہوتا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو کوآرڈینیٹس نظر آ رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ ہے، ویسٹ ہے، نارتھ ہے، ساؤتھ ہے. یہ مطلب سمپل سے جو ہے نا یہاں پر آپ کو ورلڈ کوآرڈینیٹ سسٹم، یا آپ نیچے دیکھ بھی رہے ہوں گے WCS بھی دیا ہوا ہے. تو یہ تو ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے آپ ظاہر ہے ڈائمنشن کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنے کام کی. جیسے مثال کے طور پہ اب میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بندہ کوئی اپنے پلاٹ کے اوپر یا کوئی بھی اس کے پاس لینڈ ایریا اور اس کے اوپر اس نے مکان بنانا ہے، تو جب وہ مکان بنانا شروع کرتا ہے اور اس کے پاس بہت سی آپشنز ہوتی ہیں، یعنی اس کا مکان فرض کریں کارنر والا ہے، تو اس کے پاس اپنا مکان کا مین گیٹ رکھنے کے 2 جو ہے نا ڈائمنشنز ہوتے ہیں کہ اس نے کہاں رکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی جب کہ ایک بندے کا مکان جب بن رہا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی لوکیشن کی طرف سے جو ہے نا وہ اگر ظاہر ہے اس کی بیک اینڈ کے اوپر کوئی مکان ہے، سائڈ پر ہے، تو پھر اس کا جو فیس ہوتا ہے یا فرنٹ ایلیویشن جس میں گیٹ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وہ ان کا ویسٹ کی طرف رخ ہے، ایسٹ ہے، نارتھ ہے یا ساؤتھ ہے. تو یہ جو بیسیکلی آپ کا WCS ہے یہ آپ کا ایک طرح کا قطب نما ہے، جس کے ذریعے آپ ظاہر ہے کہ پولز کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ نارتھ پول، ساؤتھ پول، ایسٹ اور ویسٹ پول. چلے خیر، یہ ایک سمپل سی چیز ہو گئی ہے.
اور یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ اوبیسلی ڈرائنگ ایریا ہے اور یہاں پر ہم کام کرتے ہیں. یہاں پر نیچے آپ کو ایک چھوٹی سی ونڈو نظر آئے گی. یہاں پر ہم کمانڈس ٹائپ کر سکتے ہیں. آٹو کیڈ میں کام کرنے کے دو طریقے ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آٹو کیڈ کے اندر آپ گرافیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہوم ٹیب ہے, تو ہوم کے اندر سے آپ لائن والا ٹول لیتے ہیں اور یہاں سے لائن ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں. پولی لائن لیتے ہیں, سرکل لیتے ہیں, وٹ ایور, اور پھر آپ وہاں سے ڈرائنگ شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے اسپیسیفائی کرتے ہیں, یہاں سے جہاں پہ ٹائپ آف کمانڈ آ رہا ہے تو آپ کوئی بھی کمانڈ پھر ٹائپ کرتے ہیں, پھر وہ وہاں سے جو ہے نا اس کی پھر پیرامیٹرز دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پھر اس طرح سے شیپ آپ کی ڈرا ہونا شروع ہو جاتی ہے. چونکہ یہ پہلا لیکچر ہے تو میری کوشش ہے کہ آپ کو میں اس کے انٹرفیس کے حوالے سے کچھ انٹروڈکشن دوں. اچھا, اب اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ابھی اگر ہم لائن میں جاتے ایک ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں. فرض کریں میں لائن والا ٹول لیتا ہوں. لائن والا ٹول لینے کے بعد وہ دیکھیں آپ کے سامنے جو کرسر ہے اس کے ساتھ ابھی آپ کو اسپیسیفائی ہو رہا ہوگا کہ اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ, یعنی آپ نے کہاں سے اس کا پوائنٹ لینا ہے. آپ کہیں بھی کلک کریں گے وہاں سے اس لائن کا پوائنٹ سٹارٹ ہو جائے گا. یہ میں نے کلک کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ لائن, اب یہ دیکھیں یہاں سے اینگل پہ جا رہی ہے. یہ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمی سرکل جس طرح ڈی ہوتی ہے آپ کی پروٹریکٹر جیومیٹریکل ایک اکوپمنٹ ہے, تو بالکل اسی طرح سے یہ کسی بھی اینگل پر اس لائن کو لے کے جا رہا ہے. اب میں نے یہاں پہ ڈرا کرنی ہے, پھر میں نے اگلی لائن ادھر ڈرا کرنی ہے. پھر اس کے بعد فرض کریں کہ میں ادھر ڈرا کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو اسٹریٹ فارورڈ لے جاتا ہوں یہاں پر. یہ میں مینولی ابھی بنا رہا ہوں, یعنی کہ فری ہینڈ بائی ماؤس. ابھی میں نے کمانڈ نہیں یوز کی, اس کو کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا. یہاں پر جب آپ فنش ہو جاتے ہیں یعنی آپ نے اپنی لائنس ڈرا کر لی ہیں تو یا تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں کی بورڈ سے یا انٹر کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے نا ایک فگر آ جائے گا جو 2 ڈائمینشنل ہے اس وقت, اور اس پر آپ کام کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو خیر فری ہینڈ ہے, اس کے اندر ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ جناب کتنے فیٹ ہے, کتنے انچیز ہے, وٹ ایور, کتنے میٹرز ہیں. اس میں کوئی اس قسم کے یونٹس ہم نے اسپیسیفائی نہیں کیے کیونکہ ظاہر ہے ابھی اس وقت ہمارا مقصد جو ہے نا وہ صرف تھوڑا بیسکس کو سمجھنا ہے. یہی کام آپ ادھر سے کمانڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے آپ کو آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو آپ لائن ٹول کے ذریعے کوئی بھی فری ہینڈ کسی قسم کا بھی شیپ آپ ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ڈرا کر لیتے ہیں تو آپ اسکیپ دبا دیں یا انٹر کر دیں تو وہ آپ کا لائن ٹول سے باہر آ جائے گا. سملرلی اگر آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں, فرض کریں یہ لائن ڈرا کی ہے اور یہیں سے میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو اسکیپ دبا دوں گا, تو یہ یہاں سے لائن کی جو ڈرائنگ ہے یہ ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گی. اچھا, اب کوئی بھی لائن کو اگر اپنی جگہ سے موو کرنا ہو تو آپ نے یہی کرسر جو آپ کو کراس ہیئر کرسر نظر آ رہی ہے آٹو کیڈ کی, اس سے فرض کریں اس لائن پر کلک کر دینا. جو بھی لائن آپ موو کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ کلک کر دیں تو آپ کو اس میں 3 نوڈز اپیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تو دونوں اینڈ نوڈز ہیں, یعنی کہ اس کے سروں کے نوڈز ہیں, دونوں ایک ایک سرے پر ہیں, جبکہ یہ سینٹر میں ایک سینٹرل نوڈ ہے. آپ اس نوڈ پر جب اس سے کلک کریں گے دیکھیں, اور اس کے بعد آپ اس کو اٹھائیں یہاں سے اور آپ کہیں بھی اس کو موو کر سکتے ہیں. یہاں پہ کلک کر دیں, یہ چیز یہاں پر آ گئی. تو بیسیکلی یہ معاملات ہیں جی اس کے آٹو کیڈ کے حوالے سے. اس میں آپ کمانڈ لائن انٹرفیس کے ذریعے بھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ پریکٹیکلی گرافیکلی بھی کر سکتے ہیں. گرافیکلی کچھ لوگوں کو آسان لگتا ہے, لیکن میں ریکمنڈیشن جو ہے نا میری جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ کمانڈ لائن کے ذریعے ہے, کیونکہ جب ہم کوئی بھی کام کریں گے, نقشہ بنائیں گے, تو اس میں ہمیں بڑا اسپیسیفک ہو کے چلنا پڑے گا. تو میں زیادہ پریفر جو ہے وہ کمانڈس کو کرتا ہوں. آبویسلی آگے ہم کمانڈس کو بھی سیکھیں گے, اور باقی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کورس کے دوران یہ سارے کمانڈس اور یہ جو ٹیبس کے اندر کمانڈس ہیں یہ سب انشاءاللہ تعالی یوز کرنا سیکھیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ جو لائن ٹول ہے یہ ایک بیسک ٹول ہے آٹو کیڈ کا, اور ایک اتنا امپورٹنٹ ٹول ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آٹو کیڈ کا 90% کام جو ہوتا ہے آپ کا, یعنی کہ آپ کے نقشے ہو گئے یا کسی بھی ٹائپ کی کوئی میکینیکل ڈرائنگز یا کوئی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز یا پلانس, ان میں لائن ٹول 90% سے بھی زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کا زیادہ تر جو ویئر اباؤٹ ہوتے ہیں وہ لائن ٹول سے ہی بنتے ہیں.
اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے فری ہینڈ میں یوز کرتے ہیں، گرافیکلی آپ لکھ کر کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ سو یہ تھا جناب ہمارا پہلا لیکچر آٹو کیڈ کا آفیشیلی طور پر، اور ہمارا آٹو کیڈ کا کورس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ بیسکس پہلا لیکچر تھا، اس میں ابھی تک تو اوبیسلی ہم نے کوئی خاص کام نہیں شروع کیا ماس وائز کے، کہ ہم نے صرف اس کے انٹرفیس کو دیکھا ہے، سمجھا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو سے ہم یا نیکسٹ لیکچر سے پراپرلی ہم کمانڈس پر بھی کام کریں گے، باقاعدہ طور پر ڈرا کرنا، آپ کو یونٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یونٹس کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اگر آپ کے پاس ظاہر آنے والے لیکچرز میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ اگر آپ کے پاس 500x500 اسکوائر فیٹ کا کوئی پلاٹ ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی نقشہ بنانا ہے 2 کمروں کا 3 کمروں کا، تو کیسے اکاموڈیٹ کریں گے، ظاہر ہے یہ سب چیزیں لے کر چلیں گے۔ پہلے ہم بیسک ڈرائنگ سیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس طرح کے 2-3 پروجیکٹ بھی ہم اس کے اوپر آٹو کیڈ کے اوپر بنائیں گے۔